پاؤں میں نہیں، جس جسم کے اوپر جو ہے لباس ہے۔ اور آج کیا حال ہے، جو حدیث جبرائیل میں آئی ہے علامت قیامت، کہ تم دیکھو گے کہ ننگے پیر رہنے والے، ننگے بدن رہنے والے، بھوکے، ان کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، یتطاولون فی البنیان، وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یہ برج العرب بن گیا ہے دنیا کی سب سے اونچی عمارت، برج الخلیفہ بن گیا ہے، اور برج دبئی بن گیا ہے، کیا ہے؟ اور وہاں پر جو ہریاول ہے دیکھ کر آگے کھاتا ہو جاتا ہے، جا کر ابھی یہ تھا کیا شیرا، میرا شیرا، یہ ساری ترقیاں جو ہوئی ہیں سعودی عرب میں، جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو گندم پیدا کی جا رہی ہے، ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اتنی گندم ہے۔ انہوں نے اس طریقے سے وہ جو ایک آرٹیفیشل اریگیشن کا نظام بنایا ہے، اتنا بہترین نظام جس میں پانی کا لاس نہیں ہے، وہ اوپر ایک چکر چلتا ہے اور اس میں سے پانی ڈرپ کرتا ہے، قطرہ قطرہ کرتا، نیچے نہروں میں نہیں آتا، نالیوں میں نہیں آتا، نالیوں اور نہروں میں آئے گا پانی جل بول جائے گا، زمین کے اندر جائے گا، پانی ضائع ہو گیا۔ پانی تو بہت قیمتی ہے، ایک لمبا پائپ ہے، 100 گز کا لمبا پائپ ہے، ایک مرکز سے اسے کنٹرول کیا جا رہا ہے، وہ چل رہا ہے، ریوالو کر رہا ہے، اس کے اندر سوراخ بنے ہوئے، ان سے پانی جیسے بارش ہوتی ہے ایسے وہ ٹپک رہا ہے، تاکہ پانی جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ سعودی عرب میں ہوائی جہاز سے آپ سفر کریں، اگر جدہ سے ریاض کا کوئی معلوم ہوگا کتنی جگہوں پر نیچے دیکھتے ہیں اس قدر وہاں اور اس قدر بڑے بڑے رقبے جو ہے وہ فری ہو گئے۔ یہ سارا اس دور کے اندر یہ دنیا کی دجالیت جو ہے وہ اپنے ایک عروج کو پہنچ گئی۔ اب آئیے اس کا ایک پس منظر ہے تاریخی، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے عملاً عالم امر کو پیدا فرمایا، کن فیکون، اور اس عالم امر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتے اور ارواح انسانیہ کی تخلیق، الارواح جنود مجندہ، لشکروں کی شکل میں، آدم سے لے کر آخری انسان جو آئے گا دنیا میں قیامت سے پہلے، سب کی روحیں موجود ہیں، ہم سب موجود ہیں۔ سمجھ گئے اس بات کو؟ تبھی اللہ نے عہد کیا تھا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں ہی تمہارا آقا اور رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے عہد کیا تھا یقین پروردگار تو ہی ہمارا رب۔ ہمارے اس دور کے معروف مفسروں میں سے مولانا اسماعیل صاحب، میں نے ان سے استفادہ بھی بہت کیا ہے لیکن پھر اختلاف بھی بڑا شدید ہوا، رجم کے معاملے میں انہوں نے جو رائے اختیار کی اس کے بعد سے پھر میں نے اپنا تعلق ان سے منقطع کیا کہ وہ اہل جو منکرین حدیث کے موقع اختیار کر دیا ہوا۔ انہوں نے یہاں لکھا ہوا سورہ اعراف کی تفسیر میں، یہ عہد انسان کی تخلیق سے قبل عالم غیب میں لیا گیا۔ میں گیا، میں نے کہا مولانا یہ جملہ تو مومن ہے، کیوں؟ میں نے کہا جو پیدا ہی ہوا اس سے عہد کیسا ہے؟ یہ عہد انسان کی تخلیق سے پہلے عالم غیب میں لیا گیا۔ سوچنے لگے، میں نے کہا مطلب یوں ہونا چاہیے یہ عہد اجساد انسانیہ کی تخلیق سے قبل ارواح انسانیہ سے لیا گیا۔ کہہ رہے ہاں ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے مانا۔ افسوس یہ ہے کہ تفسیر میں اب بھی وہی بات سمجھ جو شائع کرنے والے ہیں انہوں نے اسے دوستی نہیں کی۔ یہ عہد کر کے ہم دنیا میں آئے، اس کی کچھ عرصے کے بعد وہ جو نور پیدا ہوا تھا سٹل نور، جس سے کہ ارواح اور ملائکہ پیدا کیے گئے۔ حدیث یہ ہے حضرت عائشہ کی، ان اللہ خلق الملائکہ من النور۔ اس کے بعد بگ بینگ وہ آپ کو آج معلوم ہے، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں اسی نور میں ناری ذرات پیدا ہوئے، آگ کے ذرات، ٹریلین ڈگری فارنہائٹ ان کی فٹ میں ٹیمپریچر، اور دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، فوٹونز کہنا۔
انہی فوٹون سے پھر گلیکسیز بنی ہیں، پھر یہ ستارے بنے ہیں، سیارے بنے ہیں۔ اور یہ بات نوٹ کر لیجیے، اس لیول پر اس آگ سے جنات کی بنی۔ قرآن کہتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے جنات کی تخلیق ہوئی اور آگ سے ہوئی، آگ کی لپٹ، آگ کی لپٹ، یہ قرآن سے ہے۔ اس کے بعد جب یہ ٹھنڈے ہونے شروع ہوئے کرے اور ہماری یہ زمین ٹھنڈی ہوئی، اس میں سے بخارات نکلے، نتیجہ کیا نکلا کہ فضا پیدا ہو گئی، گیسز اسی زمین سے نکلے ہوئے۔ اور نمبر 2 سکڑ گئی، کہیں ہوئی تھی کہیں نہیں تھی، پھر ہزارہ برس تک بارش ہوتی اور یہ بڑے بڑے سمندر ہوتے۔ اور یہ بھی قرآن کے اندر مذکور ہے کان عرشہ علی الماء، اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ دنیا میں کوئی اور مخلوق نہیں تھی، کوئی حیوان، کوئی سمندری، کوئی مچھلی، کوئی انسان، کوئی جانور، کوئی زمین اور پانی، زمین اور پانی۔ وکان عرشہ علی الماء، وہاں سے پھر انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہوا۔ سائنس اور قرآن دونوں سے متفق ہیں کہ انسان پیدا کیا گیا مٹی سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ دی کرسٹ آف دی ارتھ، اب اس کو چھوڑ دیجئے کہ وہ کن مراحل سے گزر کر آیا۔ یہ کہ جو احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تمام جتنے بھی بر اعظم تھے ان سب سے مٹی لے کر اللہ نے آسمان پر پھر یہ کہ وہ گارا بنایا، اس گارے کے اندر پھر جب وہ کچھ مادہ ڈالا جو کہ آرگینک تھا، اس کے اندر جو ہے فرمنٹیشن ہوئی، تو قرآن کہیں کہتا ہے تراب، کہیں کہتا ہے تین، کہیں کہتا ہے تین لازم، کہیں کہتا ہے صلصال من حمأ مسنون، کہیں 4-5 الفاظ استعمال کیے گئے۔ بارہ اس میں چھوڑ دیجئے کہ سائنس کیا کہتی ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ مٹی سے تخلیق ہوئی۔ جب یہ ہیولہ تیار ہو گیا آدم کا، جسمانی ہیولہ، تو آدم کے روح لا کر پھینک دی گئی، اور یہ آدم ہوئے اب علیہ السلام، یہ اللہ کے نبی ہوئے، اور ان کو اللہ نے زمین کی خلافت دی۔ یہ چند باتیں جو ہے، یہ چاہے آپ میٹا فزکس کی بات کہیں اس سے، چاہے ویلٹن شاؤن کی بات کہیں جرمنی اصطلاح کے اندر، یا جو ورلڈ ویو ہے اس کو کہیں، یا قرآن مجید کی حکمت کو، وہ جو مولانا روم نے شکوہ کیا نا، چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنی آ رہا ہے، کب تک تم یونانیوں ہی کے فلسفے کو پڑھتے رہو گے، ارسطاٹل کو اور پلیٹو کو اور پلاٹونائزم کو، ان کو پڑھتے رہو گے، کبھی قرآن کی حکمت کو بھی پڑھو۔ پر اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے 2 علم عطا کیے، یہ اصل ہے بات جو سمجھنے کی۔ اور جہاں یہ ذکر ہے حضرت آدم کی تخلیق اور انہیں خلافت دیے جانے کا، سورہ بقرہ کا 4واں رکوع، شروع میں ایک علم کا ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ یعنی نام کن چیزوں کے؟ نام کچھ چیزوں کے ہوتے ہیں، میٹیریل تھنگس، اس کا کیا نام ہے، اس کا کیا نام ہے، میٹیریل ورلڈ جو وجود میں آنے والی تھی، اس کی تمام چیزوں کا علم آدم کو دے دیا گیا۔ لیکن دیا گیا کس شکل میں؟ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے تو صحیح نا، لیکن یہ وجود میں تو آئے گا، ذرا وقت لگے گا، یہ گٹھلی پھٹے گی، 2 پتیاں نکلیں گی، پھر وہ آگے پودا بنے گا، پھر کئی سال لگا کر وہ درخت بنے گا، پھر آم آئے گا۔ ایک عالم میں امر ہے، وہاں وقت کوئی نہیں لگتا، نو ٹائم انوالوڈ، انما امرہ اذا اراد شیء فانما یقول له کن فیکون، نو ٹائم۔ لیکن عالم خلق کے اندر وقت لگتا ہے۔ رحم مادر میں بھی بچہ جو ہے 9 مہینے لیتا ہے، تب وہ انسانی شکل میں آتا ہے۔ آم کا درخت بھی کچھ سال لے گا، تب وہ آپ کو پھل دے گا۔ عالم خلق میں ٹائم انوالوڈ ہے، اور آسمان و زمین کی تخلیق 6 دنوں میں۔ ابھی دن کون سے ہیں یہ تو ہم سمجھ نہیں سکتے، یہ دن یونیورسل ڈیز، ایک تو ہمارا دن ہے، سورج کا، ہماری زمین کا ایک چکر جو 1 دن ہو گیا، لیکن یہ کہ اس پورا ہمارا جو ایک سلسلہ ہے سولر، اس پورے سولر سسٹم کے دن کو کیا ہوگا، جبکہ یہ پورا سولر سسٹم ایک چکر مکمل کرے، اس کا 1 دن بنے گا۔ گلیکسی کا 1 دن کیا ہوگا، کیا اندازہ کریں۔
تو قرآن اسی لیے کہتا ہے اللہ کا عام دن جو ہے وہ 10,000 برس کا ہے، 1000 برس کا ہے، اور ایک جگہ 25,000 برس کا ہے، 50,000 برس کا بھی۔ بہرحال آدم کو ایک آنکھ تو یہ دے دی گئی دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری آنکھ دی گئی وحی سے استفادے کے لیے۔ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ دو اللہ تعالیٰ نے علم کے شعبے انسان کو ابتدا دیا، اور ان دونوں کے ساتھ انسان نے قدم بقدم آگے بڑھنا شروع کیا۔ ایک طرف نبی آ رہے ہیں، اللہ کی ہدایت چلی آ رہی ہے، ہدایت میں ارتقا ہو رہا ہے، جیسے انسانی ذہن کا ارتقا ہو رہا ہے۔ کبھی انسان بچپنے میں بھی تھا ذہنی اعتبار سے، کبھی آخر جوان ہونے میں وقت لگا ہے۔ اسی لیے ہدایت خدا بندی پہلے دن مکمل نہیں دے دی گئی، نہیں، قرآن میں لا کر اس کی تکمیل کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، نعمت ہدایت میں نے اس کا اتمام کر دیا تمہارے لیے۔ اسی طریقے سے انسان کا تمدنی ارتقا ہوا، کبھی غاروں میں رہتا تھا، پھر قبائلی نظام بنا، پھر شہروں میں رہنا شروع کیا، پھر بڑی مملکتیں اور امپائر کا دور آ گیا۔ اب یہ جو نظام چل رہا تھا، انسان اس حد پر ظلم کرنے والا بن گیا۔ بادشاہوں کے گلشنے ہیں، ان کے محل ہیں، ان کے عیش ہے، اور اس کی عیش کی بنیاد ہے وہ کاشتکار ہے، خون پسینہ ایک کر کے جو پھل جو حاصل کر رہا تھا، لیکن اس کے بچے کے لیے کھانے کو نہیں ہے، اس کے بچے کے لیے فاقہ عیش ہے، جاگیرداروں کی ہے، بادشاہوں کی۔ ان تمام کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے دین حق دیا گیا اور اس کی تکمیل کی گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تو ایک طرف ہو رہا ہے۔ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ سائنسی ترقی، آنکھ نے دیکھا، کان نے سنا، دماغ نے نتیجہ نکالا، اور نتیجہ نکال کر یہ جو کمپیوٹر ہے یہاں، آپ نے سینس ڈیٹا اس کو فیڈ کیا، اس نے پروسیس کیا، نتیجہ نکالا، میموری کے اندر ڈالا۔ میں سارے کمپیوٹر کی اصطلاح سے بات کر رہا ہوں، یہ بہت بڑا کمپیوٹر ہے، بہت بڑا کمپیوٹر۔ اس کے بعد آپ نے مزید دیکھا اور مطالعہ کیا، غور کیا، اب اس کے بعد اور نتیجہ نکلا، اس کو پہلے سے کمپیئر کیا، دونوں بھی کیڑی کی چال چلتا ہوا۔ یہ علم جو ہے، جو اصل میں اسماء کی شکل میں حضرت آدم کو دے دیا گیا، لیکن اس کی ایکسپلینیشن کے اندر وقت لگا، وہ آم کی گٹھلی کے آم بننے کے اندر وقت لگا۔ پچھلے 200 سال جو ہیں اس معاملے کے اندر انتہائی عجیب ایکسپلوژن ہوا ہے معلومات کا، اتنا دھماکہ ہوا ہے معلومات کا کہ آج کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ تمام علوم میں جو ہے موٹی موٹی باتیں بھی جمع کر سکے اپنے ذہن کے اندر، ممکن نہیں۔ آج صورتحال کیا ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہنے جاتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا وہے کعبہ بن گیا۔ لیکن اس زمن میں ایک جو حادثہ ہوا ہے وہ کیا تھا؟ بدقسمتی سے یورپ کے اندر پاپائیت کی ایک حکومت قائم کی، جو بڑی تنگ نظر، بڑی سخت، بڑی مشتبہ۔ پاپائیت کے تحت سائنس کی تعلیم حرام، فلسفے کی تعلیم حرام۔ کسی گھر سے اگر فلسفے کی کتاب نکل آئی جلا دو، اگر سائنس کی نکل آئی جلا دو، گھر جلا دو، گھر جلا دو، کتابیں نہیں، گھر جلا دو۔ اس وقت ہے اسلام جو جزیرہ نما عرب سے نکلا ہے، اور پھر آپ کو معلوم ہے 80 برس کے اندر ہسپانیہ میں داخل ہوا، یورپ میں آیا ہے، اور یورپ میں داخل ہو کر وہاں عظیم یونیورسٹیاں قائم کی، کارڈووا کی یونیورسٹی، گریناڈا کی یونیورسٹی، ٹولیڈو کی یونیورسٹی۔ یورپ کے نوجوان آئے، یہاں سے آ کر علم حاصل کر کے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ 2 تحریکیں وہاں چلی، اصلاح مذہب اور احیاء العلوم، علم کو زندہ کرو، سائنس کو زندہ کرو۔ اور یہ مذہب وہی چالے کر بیٹھے ہوئے، مذہب کے خلاف جو ایک نفرت پیدا ہو گئی تھی پاپائیت کے نظام کی وجہ سے، سائنسی ترقی کے اندر وہ مذہب سے دوری، وہ ابتدا ہی میں داخل ہے۔ یہ ہے اہم نقطہ۔ دیکھیے، اگر یہ دونوں آنکھیں برابر چلتے رہتے، اس میں کیا ہوتا؟ آپ کی مادی ترقی بھی ہو رہی ہے، اور ہدایت جو ہے اس کی بنا پر آپ اس کے جو حل ہے ان کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ ہدایت آ رہی ہے، وہی آ رہی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى
ومن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے، تو میں نے خاص طور پر حضرت یوسف علیہ حضرت سلیمان کا ذکر کیجیے کہ حضرت سلیمان کو اللہ نے کس قدر طاقت دے دی، ہوا ان کے کنٹرول میں، جنات ان کے کنٹرول میں، پرندے یا درندے وہ ان کے کنٹرول میں۔ یہ حکومت وہ ہے جو کسی کو نہیں دی، اگرچہ حکومت کا رقبہ زیادہ نہیں تھا، امپائر زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن یہ ہے کہ یہ حکومت تو کسی کو نہیں دی۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ان کے اندر غرور پیدا ہوا، کوئی وہ مادہ پرستی پیدا کر دی۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ پروردگار مجھے اس کی توفیق دے کہ میں شکر ادا کر سکوں تیری نعمتوں کا جو تم نے مجھے دیا، اور تاکہ میں عمل درست کر سکوں۔ اب یہ ہوگا اگر یہ دونوں حاصل کر دیں، ایک آنکھ دنیا کو دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، استعمال کر رہی ہے، جو سورس آف انرجیز ہیں ڈسکور کر رہی ہے، ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور ایک آنکھ ان تمام کو صحیح راستے پر لے کر چل رہی ہے، وہ ہے ہدایت۔ لیکن پاپائیت کا وقت کیا ہوا؟ ایک آنکھ بند کر دی گئی، سائنس کی آنکھ بند کر دو، اور صرف پاپائیت، اور بدقسمتی سے پاپائیت کے اندر، کیونکہ عیسائیت کے اندر شریعت بھی ختم کر دی تھی سینٹ پال، تو وہاں تو کوئی شریعت نہیں، موجودہ کرسچینٹی میں کوئی لا نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں۔ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو بریک دی لا، فنش دی لا، موزائک لا، حضرت موسیٰ کا قانون شریعت اللہ کی ہے، سینٹ پال نے ختم کیا۔ اب انہوں نے جو کچھ کیا، اب یہ جو مسکوب جو حکم دے دے گا بائی ڈگری، اس کا فرمان ہوگا، وہ جس شے کو حلال کر دے گا حلال، جس شے کو حرام کر دے گا۔ جو علی ابن حاتم کی حدیث سے آپ کو یاد آتا ہے، جو انہوں نے جب وہ ایمان لایا، حاتم طائی بہت مشہور صفی مثال سے اس کے بیٹے نے کیا کیا، یہ عیسائی ایمان لائے تو ایک دفعہ ذرا ڈرتے ڈرتے سہم کر ہجرتے ہوئے حضور سے قرآن کہتا ہے کہ عیسائیوں نے اپنے پادریوں کو، اپنے احبار و رہبان کو الہ بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ جسے وہ کہتے حرام تو مان لیتے ہو حرام، اور جسے وہ کہتے حلال تو مان لیتے ہو حلال۔ شریعت جو ہے تو اللہ کا کام ہے، کسی انسان کا کام ہے۔ انہوں نے شریعت موسیقی کو ایک دیا اٹھا اور خود بندے شارع، شارع کون ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ جو صورت حال تھی یورپ کے اندر جب اسلام کی روشنی پھیلنے شروع، لیکن اس میں ایک ایلیمنٹ آیا ہے اور وہ ہے یہ۔ دیکھیے یہودی جنہوں نے حضرت مسیح کو اپنے بس پر سے سولی کروا دیا، پھر حضرت مسیح کے حواریین کو شدید تکلیف، رومی جو آتی تھے وہ بت پرست تھے، انہوں نے بھی ستایا۔ یہ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ بھی رومی جو بت پرست تھے، بادشاہ ڈیسیس، اس سے انہیں کہا تھا کہ بعد آ جاؤ اس توحید سے ورنہ تمہیں ہم جنم کر دیں گے۔ تب وہ جو ہے جا کر غار پر چھپے تھے اور 300 کو فتح کر دیا۔ لیکن اس 300 برس میں کیا ہوا؟ رومن امپائر اسلام لے آئے، کمال ہو گیا۔ رومن امپائر کانسٹنٹین اس نے یہ عیسائیت قبول کر لی، مسلمان عیسائیت اسلام کو بھی حضور کی بے شک یہ 325 کی صدی کا واقعہ، 4 صدی عیسوی کی۔ اب یہ ہے کہ ان کے اوپر عیسائیوں کے اوپر بار پڑ رہی تھی، اب عیسائی ہو کر بادشاہ، انہوں نے پھر یہودیوں کی جو پٹائی کی ہے وہ تو آپ تاریخ کے اندر پڑھیں گے کہ جس طریقے سے ان سے نفرت ہوتی، انہیں گھیٹوز میں رکھ دیا، شہروں میں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، صرف جیسے کرفیو لگا ہوا ہے 2 گھنٹے کے لیے اجازت ہے، تم آؤ تو خرید و فروخت کر کے نکل جاؤ، لیکن یہی خیال ہے۔ لیکن اب کیا ہوا؟ انہی یہودیوں نے اسلامی تعلیمات کے اندر ایک نیا رنگ پیدا کیا۔ یہ غور کیجیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔
اسپانیہ کی یونیورسٹیوں سے، ٹولیڈو، کورڈووا، گریناڈا، علم کے حکمت چشمے بہہ رہے ہیں، فرانس، جرمنی اور اٹلی۔ اللہ نے کہا، اسلام نے کہا، انسان کسی کا غلام نہیں ہے، صرف اللہ کا غلام ہے۔ انہوں نے ایسی آزاد خیالی پیدا کی مشرق والی کہ اللہ کا بھی غلام نہیں، فریڈم، انسان جو چاہے کرے، مادر دے رہا۔ اللہ نے کہا تمام انسان برابر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ عورت اور مرد برابر ہے، ان پہ اونچ نیچ کیسے ہو سکتی؟ لہذا خاندانی ادارہ جو ہے بیڑا غرق۔ پھر اس وقت تک جب تک پیٹ تھا، اس وقت تک سود حرام کرتے رہے یورپ میں، نہ تو کوئی کمرشل انٹرسٹ تھا نہ یوزنگ۔ انہوں نے کیلوین کے ذریعے سے حساب کتاب کیا، اب بغاوت کروائی، اور یہودیوں کا بینک قائم ہوا ہے انگلینڈ کے اندر، بینک آف انگلینڈ اور بینک چرچ آف انگلینڈ، جو سب سے پہلا باغی چرچ تھا جو کہ پوپ سے بغاوت کرتا تھا۔ یہ کام کیا ہے یہودیوں نے۔ نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج کے 3 دجالی پردے دنیا کے اندر قائم ہو گئے۔ ابھی میں دجالیت کی بات کر رہا ہوں، دجال کی نہیں کر رہا ہوں۔ دجال میں بتا چکا ہوں، ایک تو وہ جھوٹے مدعیان نبوت، جن میں سے ایک آنا ہے بہت جلد، زیادہ دور نہیں، کیونکہ وہ کتاب الملاحم میں جو ذکر ہے حضور نے فرمایا ہے جنگیں ہونے والی ہیں، ان سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دور نہیں، بہت بڑی جنگ۔ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی ہلاکتیں ہوں گی کہ اگر ایک باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 ختم ہو جائیں گے ایک بچے کے۔ اور اگر کوئی پرندہ جو ہے وہ اڑتا جائے گا، دیکھیے پرندے دو قسم کے، مردار خور ہیں، انہیں تو چاہیے مردے، لیکن ایک نفاست پسند پرندہ جو ہے کبھی مردار پر نہیں اترتا۔ کوئی پرندہ اڑتا جائے گا، اترنا نہیں چاہے گا نیچے، لاشیں دوڑتا چلا جائے گا، اڑتا جائے گا، یہاں تک کہ تھک ہار کر اس کے بازو شل ہو جائیں گے، گرے گا تو لاکھ ہو گئے۔ یہ جنگ اب دور نہیں، یہ آخری صلیبی جنگ، اس کا آغاز 2000